اور اصلاح ہوگا اور ہم ضرور کامل ایمان والے بن جائیں گے، اور ہم اس دنیا میں بھی سرخرو کہلائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی یہاں اسلامی تاریخ۔ حدیبیہ کے موقع پر مشرکین نے اندازہ لگایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے جذبات اور عمرے کی خواہش کو پورا کیے بغیر نہیں رہ سکتے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ امن و معاہدے کی گفتگو کے لیے سہیل بن عمر کو قاصد بنا کر بھیجا۔ بالآخر گفتگو کے بعد دونوں فریق 10 سال تک چند شرطوں پر صلح کرنے پر راضی ہو گئے۔ مسلمان اس سال عمرہ ادا کیے بغیر مدینہ واپس چلے جائیں، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ تھی کہ مسلمان اگلے سال عمرہ ادا کریں گے، لیکن مکہ میں 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہریں گے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ مسلمان مکہ میں ہتھیار نہیں لائیں گے، ان کے پاس صرف تلواریں ہوں گی اور وہ بھی نیام میں رہے گی۔ چوتھی شرط، اہل مدینہ مکہ میں رہنے والے مسلمانوں کو اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے، اور اگر کوئی مسلمان مکہ میں رہنا چاہیں تو اس کو نہیں روکیں گے۔ پانچویں شرط، اہل مکہ میں سے کوئی مدینہ چلا جائے تو مسلمان اسے واپس کر دیں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ واپس آ جائے گا تو مشرکین اسے واپس نہیں کریں گے۔ چھٹی شرط یہ رکھی کہ 10 سال تک فریقین میں لڑائی بند رہے گی۔ ساتویں کہ عرب قبائل کو کسی بھی فریق کے ساتھ معاہدہ کرنے کا اختیار ہوگا۔ اس طرح سے مسلمانوں نے اس وقت کے ایمان والوں نے دب کر صلح کی۔ نمبر 2، معجزہ کا بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ڈول میں پانی لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے پیا، پھر کنویں میں کلی کر دی، جس کے بعد کنویں سے مشک جیسی خوشبو آنے لگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا، اور پانی منگانے کے بعد اس پانی سے پیا، اور پینے کے بعد اس کنویں میں کلی کر دی، تو اس کنویں کے اندر سے مشک کے عنبر جیسی خوشبو آنے لگی۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ ایک ہے فرض کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے زندگی بسر کرو۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اپنی عورتوں سے، اپنے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے زندگی بسر کرو۔ فائدہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا اور اچھے سلوک سے زندگی گزارنا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، دشمنان اسلام کی جانب سے جب مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا ہو تو اس وقت اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، ربی نجینی من القوم الظالمین۔ اس لیے ہمارے فلسطینی بھائیوں اور غزہ کے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس دعا کو اپنا معمول بنائیں، ربی نجینی من القوم الظالمین۔ اور جو مسلمان ان سے محبت کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بھی اس دعا کو اپنا وظیفہ بنائے، اور وظیفہ بنا کر اپنے فلسطین بھائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعا کرے، اے پروردگار ہمیں ظالم قوم سے نجات عطا فرما، جس کا معنی ہے اے پروردگار ہمیں ظالم قوم سے ہماری نجات فرما۔ عمل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، 3 آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پھوڑ دی گئی ہو، ایک وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں، راستے میں، اللہ کے کام کے لیے
کوئی گیا اور اس آنکھ میں کیڑے مکوڑے یا کسی چیز سے زخم نکل گیا، کوئی دشمن نے پھوڑ دیا، تو اس کے بارے میں آیا ہے کہ اس پر جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور ایک وہ آگ جو اللہ کے راستے میں جاگ کر پہرا دے، اور ایک وہ آگ جو اللہ کی راہ میں جاگ کر پہرا دے، اور ایک وہ آگ جو اللہ کے خوف سے رو پڑے۔ یہ تین آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ ماشاءاللہ، تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی آنکھوں کو ان تینوں میں سے ہی بنائے۔ ایک گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ بغیر کسی دلیل کے اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑے نکالا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کے نزدیک یہ باتیں بڑی قابل نفرت ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہ گناہ کی باتیں ہیں۔ ایک دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ دنیا کا مال و متاع تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، لہذا کسی انسان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ آخرت کو بھول کر زندگی گزارے یا دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر لے۔ آج ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہم مسلمان اس میں ملوث ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کہ دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے، دنیا کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، اور آخرت کا کبھی ہمیں یاد ہی نہیں۔ دنیا کی ہمیں فکر ہے، عقبیٰ کا نہیں دھیان۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کیسے مسلمان؟ آج اس قدر ہم دنیا میں گھل مل گئے ہیں کہ ہمیں کبھی یاد ہی نہیں آتا کہ ہمیں اس کو چھوڑ کر ایک دوسری دنیا، جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، وہاں پہنچنا ہے، اور اصل کھیل تو وہاں ہونا ہے۔ لیکن آج کے انسانوں نے، آج کے لوگوں نے اس دنیا کو اپنا اصل سمجھ لیا ہے، جس کی وجہ سے جھوٹ، لبڑائی، غیبت، چغلی، لگاؤ بجھاؤ اور مالوں کا جمع کرنا، گانا بجانا، رنگینیاں، یہ ساری کامیں کہ ہم بس کر لیے اب نہیں ہوگا۔ حالانکہ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا ہے۔ اگر دنیا کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر اس دنیا کی قدر مچھر کے پر جو ہوتا ہے، جس سے وہ اس کے برابر بھی ہوتی، تو اس دنیا میں سے کافر کو ایک قطرہ پانی بھی نصیب نہیں ہونے دیتے۔ لیکن اللہ نے اس پر کی اتنا بھی اس کی اوقات نہیں رکھی ہے، جس کے لیے ہم مسلمان ہو یا کوئی بھی انسان ہو، اس کے لیے مر اتنی ساری پریشانیاں، بدیش جاتے ہیں، نمازوں کا ترک کرنا، زکوٰۃوں کو ادا نہ کرنا، روزہ آیا، ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہمارے پر فرض تھوڑی، جو غریب ہے وہ روزہ رکھے۔ بہت سارے خرافات ہیں ہمارے ذہنوں میں۔ ہم نے اس دنیا کو اپنا نصب العین سمجھ لیا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اس بات کو سمجھیں کہ اپنی اس دنیا کی خاطر، چند دنوں کی خاطر اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ یہ آخرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل صراط پر مومن رب سلم سلم، یعنی اے پروردگار سلامتی عطا فرما، کہتے ہوئے گزر جائیں گے۔ کیا کہیں گے؟ قل صراط پر رب سلم سلم، اے پروردگار سلامتی عطا فرما۔ جو ایمان والے ہوں گے یہ پڑھتے ہوئے اپنا پل صراط کو پار کر جائیں گے، اور جو پل صراط پار کر گیا تو جنت میں داخل ہو ہی جائے گا۔ علاج کے بارے میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا، اور اس کے لیے 7 مرتبہ یہ دعا کی، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور شفا عطا فرمائے۔ بتائیے کون سی دعا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، اس کے لیے اگر کوئی شخص یہ دعا 7 مرتبہ کرے
تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور شفا کریں گے۔ کون سی دعا؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، تو اللہ تعالیٰ اس مریض کو ضرور شفا دے۔ یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی چیزیں ایسی ہے جو آپ نے نہیں بتائی ہے اور نہیں سکھائی ہے، لیکن آج ہم مسلمانوں کو تو اپنا پیسہ ڈاکٹر کو اور نبض چیک کرنے والے کو اور جادو ٹونا جو چیک کرتے ہیں جس کو بابا کہتے ہیں اس کے پاس برباد کرنا ہے، تو ہم ان دعاؤں پر بھروسہ اور یقین کیسے کریں؟ جبکہ صحابہ نے اس پر بھروسہ کیا، یقین کیا، تو صحابہ نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ان دعاؤں سے اپنے آپ کو فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قدر کی نہیں ہے، اس لیے ہر معاملے میں دعا کرنا چاہیے۔ ایک نصیحت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے صاف کرے اور کھا لے، شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ بتائیے آج ہمیں گھین محسوس ہوتی ہے، حالانکہ یہ پیاری سنت ہے، پیاری باتیں ہیں۔ کوئی چیز اگر گر جائے تو اس میں مٹی دھول جو لگی ہوئی ہے اسے صاف کر لے اور کھا لے۔ اگر آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں تو اسے شیطان کھا جائے گا، اور وہی شیطان کھا کر ہم تمام مسلمانوں کو بربادی کی اور لے جائے گا، جس نے قسمیں کھائی ہے کہ ہم ایک بھی آدم کی اولاد کو جنت میں نہیں جانے دیں گے۔ تو یہ چند باتیں ہیں، 10 باتیں ہیں جسے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ان باتوں پر اگر ہم اور آپ عمل کریں گے اور اس باتوں کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی میں ضرور سدھار اور اصلاح ہوگا، اور ہم ضرور کامل ایمان والے بن جائیں گے، اور ہم اس دنیا میں بھی سرخرو کہلائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہوں گے۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ آگے کسی اور ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔